جائے تو سب ٹھیک ہے، شہرت ہو جائے تو سب ٹھیک۔ یہ اتنا بڑا فاسد نظریہ ہے جو ایک وقت جاتا ہے انسان کے قریبی رشتوں کو بھی وہ تولنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو باپ مالدار ہو، پھر اسی ماں کی قدر ہوتی ہے جس ماں کے پاس پیسہ ہو۔ یہ ایسا فاسد نظریہ ہے جو تیزی سے قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یاد رکھنا حالات بڑے خراب ہیں اور دنیا میں بہرحال آزمائش ہے اور مسلمان بے عملی کا شکار ہیں، لیکن آپ پہلے شخص سے لے کر پیچھے تک دیکھیں، یہ بھرا ہوا مجمع بتاتا ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں یار جو صرف دولت چاہتے ہوں، صرف اقتدار چاہتے ہوں، صرف مال چاہتے ہوں۔ یہاں کتنے لوگ آئے ایسے بیٹھے ہیں جن کی نہ فوٹو آئے گی، نہ کوئی لالچ ہوگا، نہ کوئی نام بنے گا۔ مان لو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو چھپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر۔ تو ایک تو اس نظریے سے باہر آئیں، یہ نبی پاک کی امت ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے۔ اور دوسری بات، پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اب بہت سارے لوگوں کو سیدنا امام حسن سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ شاہ سے شاہ کے زیادہ وفادار بن رہے ہیں۔ رسول پاک کا شہزادہ جسے نبی پاک نے سید کہا ساتھ بٹھا کے، ان کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کس کی بات سمجھیں گے؟ ہمارے نزدیک امام حسن امام ہے، اور امام جو کہہ دے مقتدی کا کام ہے وہ کرے، جو کہہ دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نا جو پیر خانہ تھا، جو تھے نا سید آل رسول، آپ کے شیخ تھے، ان کی مسجد کے جو امام صاحب تھے، وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑے نیک سال بزرگ بھی آئے مسجد میں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نماز میں سوچنے لگے کہ میں یہاں نماز پڑھا کے جلدی سے جاؤں گا، دلی پہنچوں گا اور جا کے وہاں میں کچھ خریداری کروں گا۔ تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست بڑی ہوتی ہے۔ تو سلام پھرا تو کہنے لگے امام صاحب نماز پڑھایا کرو، دلی کے بازاروں میں نہ پھرایا کرو۔ تو سید آل رسول جو فاضل بریلوی کے شیخ ہیں، وہ بازو تھام کے کہنے لگے حضرت یا پھر امام کو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پیچھے پیچھے جایا کرو۔ یا تو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پھر ادھر ادھر جاؤ۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہم نے حسین ابن علی کو بھی امام مانا ہے اور حسن ابن علی کو بھی امام مانا۔ غلط نظریات اور غلط سوچوں کے پیچھے نہ پڑے، اور اس ناسبی سے بھی بچیں جو صحابہ کا نام لیتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ اپنے دل میں کجی رکھتا ہے۔ فاسد نظریات نہیں، اور بچنا ان لوگوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے پچھلے سارے غلط تھے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا جو تمہیں بتاتے ہیں کہ باپ دادا ہی ٹھیک نہیں تھے، پچھلے ہی ٹھیک نہیں تھے، فلانا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی بزرگ نے کوئی خدمت ہی نہیں کی، کسی محدث نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ فاسد نظریات، ان سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ خرابی آئے گی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظریاتی پختگی پر زور دیا۔ اسلام ترتیب کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی قوم کو تبلیغ کرنے جانا، سب سے پہلے دیکھنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کو وہ مان جائیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے ان کا، کسی بھی قوم کو تبلیغ کریں۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ پہلے انہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ جب اس میں پختہ ہو جائے پھر نماز کا کہنا، یعنی پہلے ان کا ایمان پکا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا۔ لوگوں کے نظریات جب تک فاسد ہیں، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان پہ پختہ ہو جائیں تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز پہ پختہ ہو جائیں پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی بات کرنا۔ یہ تیسرے نمبر پر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا۔ تو میرے عزیز، فاسد نظریات نہیں،
یہ بھی نظریہ فاسد ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو۔ اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نعت خواں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے تو جنتی۔ خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی نقطہ سناتے۔ یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو۔ تم قلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ قلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو قلندر ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں قلندر کا نام حسن بصری ہے، قلندر کا نام جنید بغدادی ہے، قلندر کا نام داؤد طائی ہے، قلندر کا نام سری سختی ہے، قلندر کا نام معروف کرخی ہے، قلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، قلندر کا نام مہر علی ہے، قلندر کا نام جماعت علی ہے، قلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ قلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈھٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں۔ یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ۔ ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا۔ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا، ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔
محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے. بنیادی موضوع ہے. حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے, انہیں پاک کرے. پاک بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے. حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ. وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا. یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں. میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے؟ یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو. یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار. یہ ذاتیات کے بت ہیں, انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے. ان چیزوں سے باہر آؤ. کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں, مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی. میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ. آپ یقین کریں, کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا, اب میں ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا, وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کے بھی ویڈیو بناؤں گا. پیر صاحب کھانس پڑے. مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا ایک ہی دن میں, تو میں جلسے سے نکلا. اب چاروں جانب وہ پکڑنے والے ہیں, ملنے والے ہیں, ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں. اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے ہیں, تو یہ بھی نہیں پوچھتے. نہیں, اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا, اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے. آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے. اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے, آپ کے ہتھے چڑھا تھا, موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے. اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں, اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا حرج تھا. اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا, جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے. لیکن آپ کو تو ہر ادا کی, اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے, ہر کام کی. مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا, لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا. مہربانی کرنا, نہیں کیمرہ چلانے دوں گا. میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے. ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا, کہاں تک جائے. اب تو کوفت ہوتی. ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں. اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا, ان کو کم کریں, ان کو روکیں, کہیں ان پر بریک لگائیں. ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں, حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے, وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار. بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر, اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے, تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے, ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو. اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی. ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے, ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ. آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں, معاذ اللہ. مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے. کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا, آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں, تسبیح بھی نکالتا ہوں, صدقہ بھی دیتا ہوں, کام پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو, صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے, تو رضا الہی کدھر گئی. یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے, مفاد پرستی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے, جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی, جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے, جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی. ایک نے بھی کہا, 2 نے بھی کہا, 6 نے بھی کہا, 10 نے بھی کہا.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا یہ خط لے لو، خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو۔ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، سپہ سالار نہیں، ایک قبیلے کا بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیے، ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے، یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر دو لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا رہا، اب ہم اس کو ماریں گے۔ بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے، تو ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا، تو دو اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں، یہ ہمارا شاگرد ہے، اب یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں۔ کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا، میں کوئی سپہ سالاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا، معمولی، اور میں رہوں گا۔ میرے دوست، مفاد پرستی، ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں، حق والا نظر، خواہشات نفس کو چھوڑیں۔ روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کے مخالفت کریں، تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں، ورنہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، ان کو ذرا کم کریں۔ آج مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں، حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہے یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا، تو آپ کہیں مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے، تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے۔ اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں، دوپہر کو آئس کریم کھا لوں اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری مرضی یہ ہے، تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق۔ ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں۔ اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر تمہاری مرضی کے مطابق، خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، او کرہ لکم، ہو سکتا ہے تمہیں برائی لگے، تمہیں کراہت آئے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم جانتے، حسب منشا۔ میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں، اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو سارا کام ہی ختم ہے۔ اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی۔ آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، تربیت نہیں ہوگی۔ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے۔ کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے۔ تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کے رضا کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں۔ پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے۔
میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا سوچ ہی بڑی ہوتی ہے، نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ گزر گیا بندہ، تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے، تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے، جس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، یہ سادہ بندہ، صحیح بخاری ہے۔ انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے۔ سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ، ان کو کوئی شوق نہیں۔ یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ، بعض لوگ تو پریشان کرتے ہیں لوگوں، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے، دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں۔ یہ چیز جو ہے نا، سوچ کا چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے۔ کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، اربوں روپے رکھتا ہے، لیکن 5 بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن صبح شام پھر بھی اکٹھے ہی کر رہے ہیں۔ بڑے غریب ہیں بیچارے، نہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں، بڑے غریب لوگ، کہیں سٹے ہی نہیں ہے۔ دل بڑا کریں، طبیعت بڑی کریں، ذہن بڑا کریں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کسی شخص کے اوپر بھی اگر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بیچارے گھر بیٹھے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے۔ وہ بھائی کیا آپ منشی ہیں اللہ کی رحمت کے؟ آپ سے پوچھ کے دینا تھا اللہ نے، وہ جس کو چاہے جب چاہے۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا۔ کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا۔ تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے۔ کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے۔ کہا جی میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے۔ اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر، غصے میں کہنے لگا
اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو۔ تو وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کی ہاتھوں کی تھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مال رہے ہیں۔ آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں۔ جس سے رب نے کوئی عظمت دی ہے اس کی عظمت کو ماننا سیکھیں، جس سے رب نے نوازا ہے اس نوازش کو ماننا سیکھیں۔ یہ تو سوچ پتہ کس کی ہے؟ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی مان لیں، لیکن رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ دل تنگ نہ کریں، دل بڑا کریں۔ اور دوسری بات، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل آئیں، تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچیں، میں، میرے بچے، میرا گھر ہو، اس سے اوپر بھی اٹھ بھئی۔ تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے، قوم کے بارے میں سوچ، ملت کے بارے میں سوچ۔ تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے۔ اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں۔ اگر اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر نہیں نہ سوچیں گے، میں آپ سے ابھی پوچھوں نا امام بخاری کے بیٹے کا نام بتائیں تو آپ نہیں بتا سکتے۔ میں بھی آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کے والد کا نام بتائیں تو شاید سارے لوگ نہ بتا سکیں۔ میں ابھی پوچھوں نا کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر میں کہوں امام بخاری کی کتاب کا نام بتاؤ تو آپ سارے کہیں گے بخاری شریف انہی کی کتاب ہے۔ تو سمجھ لو جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، فقط اولادوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے نام نہیں بچتے الا ماشاءاللہ، لیکن جو ملت کو کچھ دے جاتے ہیں ان کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ہم یہ بتائیں ہم نے ملت کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کیا؟ میرا شروع میں خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا، میرا ایک دفعہ ذہن بنا یتیم خانہ بناتا ہوں۔ ایک وہ میں نے بعض بچوں کی ذہن سازی دیکھی کہ وہ تو عادت ہو گئی لے کے کھانے کی تو مزاج بن گیا۔ کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھا یہ کام بھی ٹھیک نہیں، آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے، ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی، یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم، اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے، میں چھپ جاتا ہوں، سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ زور دیتے ہیں رکھے مدرسے میں، جگہ ہی کوئی نہیں، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچوں کو گنجائش نہیں، کیسے رکھے بچے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی، اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو، چند ایک ساتھی ملے ہیں۔ آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے؟ ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی، 51 بچے۔ آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھیں جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے؟ اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں۔ میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار۔ بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی، جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں،
میں نے کہا اچھا جی. اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی. کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے, ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں.